اللہ میاں نے 5-6 فٹ کے اس انسان کی عجیب و غریب مشین بنائی ہے، جس کا ایک پارٹ، حصہ یا ٹکڑا تمام جن و انسان مل کر بھی قیامت تک نہیں بنا سکتے۔ آنکھ، کان، ناک، زبان اور دل اور دماغ تو کیا بنائیں گے؟ پوری سائنسی دنیا سر جوڑ کر بیٹھ جائے اور صرف ایک خون کا قطرہ ہی بنا کر دکھا دے، وہ خون کا قطرہ جو کہ میرے مالک کی پیدا کردہ کوئی بھی چیز کھا لے تو اس کا قطرہ بن جائے۔ خون کا قطرہ تو بھلایا کیا بنائیں گے؟ یہ حقیر سی چیز بنا کر دکھا دیں جس کو کاٹ کر پھینک دیتے ہیں، یعنی بال اور ناخن۔ اسی طرح سے بال اور ناخن بڑھیں، اسے کاٹیں اور پھر وہ بڑھیں۔ یہ جسم کی مشین تو مانند سمندر ہے اور ہم ابھی اس کے ساحل پر کھڑے ہیں۔ بیماریوں کا علاج تو بہت دور کی بات ہے، ابھی تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اس میں بیماریاں کتنی ہیں۔ ہر دوسری بیماری کو ہم لا علاج قرار دیتے ہیں۔ دماغی کمپیوٹر کی بناوٹ تو بہت اونچی چیز ہے، اس کی جس طرح سے حفاظت کا انتظام اللہ نے کیا ہے، اس پر عقل حیران ہے۔ جس میں میلوں لمبی رگیں اور اس میں خون کا دوڑنا عجب کرشمہ ہے۔ نظام ہضم اور پیٹ کی آگ تو بڑی بات ہے، اس کی ادنا چیز کو ہی لے لیں کہ کس طرح غذا سے خون علیحدہ ہو جاتا ہے اور پیشاب پاخانہ کس طرح آسانی سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ یہ 2 سوراخ بند کر دے اور پیٹ کا چھوٹا سا ٹوائلٹ بھر کر یہ گندگی منہ اور کان اور ناک سے نکلنا شروع کر دے تو اس وقت انسان کیا کرے گا اور کس کو پکارے گا؟ کیا اللہ نے اس زمین پر کوئی چیز بے فائدہ اور بیکار کی ہے؟ تو پھر کیا خیال ہے کہ اتنی عجیب و غریب مشین اللہ نے بیکار، فالتو عبث اور کھیل تماشے کے لیے پیدا کی ہے؟ اگر اللہ کو کھیل تماشا ہی کرنا ہوتا تو اوپر ہی کوئی چیز بنا لیتا۔ آئیے پیدا کرنے والے سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ اس نے اپنی کتاب و قرآن میں بتایا کہ دیکھو، نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس کے لیے البتہ میری عبادت کریں۔ اگر ہمیں صرف عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے تو پھر ہم یہ دوسرے تمام کام کیوں کر رہے ہیں، مثلا کھیل کود، تعلیم، نوکری، شادی وغیرہ؟ اس کا جواب اس مثال سے سمجھ آ جائے گا۔ ایک طالب علم جو باہر دور کسی ملک تعلیم حاصل کرنا جاتا ہے اور کوئی اس سے پوچھے کہ تم تعلیم کے علاوہ دوسرے کام کیوں کر رہے ہو، تو وہ یہی جواب دے گا کہ ڈگری حاصل کرنا میرا مقصد ہے اور دوسرا کام یعنی کھانا پینا، کھیلنا وغیرہ میری ضروریات زندگی ہے۔ اگر کوئی طالب علم الٹا کرنا شروع کر دے تو ظاہر ہے وہ فیل ہو جائے گا، پھر وہ کیا منہ لے کر اپنے وطن واپس جائے گا؟ بالکل اسی طرح انسانوں اور جنوں کا معاملہ ہے۔ عبادت کرنا تو ان کا مقصد زندگی ہے اور پیٹ کی آگ بجھانا بیوی بچے، علاج، معالجہ وغیرہ ضروریات زندگی ہے۔ بس عقل مند وہ ہے جو ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہوئے مقصد زندگی کو حاصل کرے۔ اگر کوئی شخص الٹا کرے تو یقیناً وہ فیل ہو جائے گا، تو پھر وہ اصلی وطن یعنی آخرت میں اپنے مالک اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جائے گا؟ یہ جسم ہمارا اپنا نہیں، اس کا کوئی پرزہ ہمارا نہیں، یہ اس پیدا کرنے والے کی امانت ہے۔ ہمارے پاس وہ عجب مالک ہے کہ اس نے اپنی ہی امانت پھر دوبارہ ہم سے خرید لی ہے، اور وہ بھی عجیب و غریب چیز یعنی جنت کے بدلے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس عجیب حلقت مشین جو کہ اللہ کے ہمارے پاس امانت ہے، کس طرح استعمال کیا جائے کہ اصل مقصد زندگی حاصل ہو جائے۔ اس کی مثال کچھ یوں سمجھ لیجئے، جب کوئی اور ٹیڑھی مشین آتی ہے تو اس کو لگانے اور چلانے کے لیے ایک تو اس کے ساتھ کتابچہ ہوتا ہے اور ایک انجینئر آتا ہے تاکہ وہ اس کو لگا کر اور چلا کر بتایا دے، اور اگر بعد میں کوئی مشکل آئے تو اس مشین کو کتابچہ میں دیکھ لیں۔ بالکل اسی طرح انسان کی اس ٹیڑھی مشین کو چلانے کے لیے اللہ نے ایک کتابچہ قرآن یعنی قرآن اور ایک انجینئر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس نے اس مشین کا اللہ کا حکم یعنی نبوت ملنے کے بعد 32 سال تک چلا کر بتایا، اور اس کا کوئی گوشہ باقی نہ رہا، حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں اللہ نے بھی گواہی دی کہ آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے واسطے دین تمہارا۔ اللہ نے یہ دین اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل کروایا، کیونکہ قرآن میں موٹے موٹے اصول بیان کر دیے، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر امت کے سامنے نہ صرف بیان فرما دیا بلکہ ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام عملی طور پر کر کے دکھایا تاکہ امت کو کوئی تکلیف پیش نہ آئے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتا پھرتا قرآن کہا جاتا تھا۔ بس دین و شریعت وہی ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، ہمیں تو صرف نقل کرنی ہے، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ، عقل نہیں دوڑانی۔ اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ جذبات پر عقل کو حاوی رکھیں اور عقل پر شریعت کو حاوی رکھیں۔ اگر ہر چیز چھوٹی سے عقل پر پرکھنا شروع کر دیں تو انسان پوچھے گا کہ تجارت میں بھی فائدہ ہے اور سود میں بھی،
پھر کیا وجہ ہے کہ تجارت حلال ہے اور سود حرام؟ پھر وہ پوچھے گا کہ بیوی بھی ایک عورت ہے اور بہن بھی ایک عورت ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ بیوی حلال ہے اور بہن حرام؟ بس قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل دیکھنا ہوگا۔ جو کچھ کہ آپ نے فرمایا یا کر کے بتایا یا پسند کیا وہی حدیث و سنت ہے۔ اسی لیے پیدا کرنے والے نے کہا ہے کہ جو تم کو رسول دے دے یعنی حکم وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ وہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے مگر یہ کہ ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور اگر تم لوگوں میں کسی کا تنازع ہو جائے کسی بھی چیز میں تو اس کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، یعنی اللہ کی کتاب میں دیکھ لیں، وہاں نہ ملے تو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یعنی حدیث و سنت میں دیکھ لیں۔ یہ کتاب چاہے اس لیے لکھنے کی ضرورت پیش آئی کہ اس سے قبل ایک چھوٹی سی کتاب قرآن میں کیا لکھا ہے معلوم کریں، قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے، مرتب کی تھی جس میں قرآن کی منتخب آیات کا ترجمہ یکجا کیا تھا، تاکہ اس مشینی زندگی جہاں مصروفیات کا عذاب آیا ہوا ہے، 1 گھنٹے میں ایک بچے کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ اس کتاب سے الحمدللہ لوگوں میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ تب 1-2 عزیز اور ساتھیوں نے توجہ دلائی، اسی طرح پر آسان زبان میں کچھ ایسی سنتوں اور احادیث کا مجموعہ جن کا روزمرہ کی زندگی میں معمول ہونا ضروری ہے، اگر ایک چھوٹی سی کتاب کی شکل میں تیار ہو جائے تو گھروں میں بچوں اور بڑوں کے لیے مفید ثابت ہوگا، علم میں اضافے کا سبب ہوگا، کیونکہ ہمارے بڑوں اور ماں باپ کے پاس بھی اتنا ہی علم ہے جتنا انہوں نے اپنے بڑوں سے حاصل کر لیا، جو کہ ناکافی اور وہ اس پیمانے پر پورا نہیں اترتا کہ علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت پر کیا ہمارے پاس اتنا علم ہے کہ زندگی گزارنے میں ہم حلال اور حرام اور اچھائی اور برائی میں فرق کر سکیں؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کو بالغ ہونے سے پہلے دین پر مکمل کھڑا کر دیا اور ضروری علم دین کو ان کے منتقل کر دیا؟ کیونکہ آخرت میں کئی مقدمات پیش ہوں گے، اس میں سے ایک مقدمہ والدین اور اولاد کا ہوگا۔ ماں باپ تہجد گزار ہوں گے اور اولاد دین سے دور۔ اولاد کہے گی کہ یا اللہ، جس وقت ہم پیدا ہوئے تھے تو گوشت کا لوتھڑا تھے، ہم کچھ نہ آتا تھا، انہوں نے ہمارے ٹھنڈے گرم تک کا خیال نہیں کیا، ہمیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کھانا کیسے کھاتے ہیں، یہ اپنی عبادت کرتے رہے، اگر ہمیں بتاتے تو ہم بھی ضرور کرتے، لہٰذا ان کا رخ بھی ہمارے ساتھ جہنم کی طرف موڑ۔ اللہ جب جواب پوچھے گا تو ماں باپ کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا، اگر یہ کام اب تک نہیں کیا تو ابھی بھی وقت باقی ہے، یہ کام کر لیں، ورنہ جب اولاد اپنا نفع نقصان سمجھنے لگی اور دماغ پکا ہو جائے گا تو کوئی بات آسانی سے قبول نہ کرے گی۔ بس بالغ ہونے سے پہلے ان کو دین پر کھڑا کرنا ماں باپ پر فرض ہے، لہٰذا صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے زندہ و مردہ کی جانب سے ان کتابوں کو اصل لاگت پر خرید کر یا خود چھپوا کر اپنے حلقے اور جاننے والوں میں تقسیم کریں، شاید اللہ کو ہماری یہی ادا پسند آ جائے اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور تو ہم کوئی دین کا کام نہیں کرتے، کم از کم یہی چھوٹا سا کام کر لیں اور انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ ہم جیسے کمزور ناتوں لوگوں کے ساتھ ضرور کرم و معافی کا معاملہ اور خاتم بالخیر فرمائے گا، اور آخرت میں اپنے اور غیروں کے سامنے رسوا نہ کرے گا، اور بغیر حساب کتاب فرما کر جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ آمین۔ ہماری مثال تو اس دیہاتی کی سی ہے جو مٹکے میں اپنے کنویں کا پانی کئی ماہ مسافت کے بعد بادشاہ کی خدمت میں بطور تحفہ لے کر پہنچا۔ ایسا تازہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی بادشاہ کو کہاں میسر آتا ہوگا؟ پانی اس وقت مٹی اور بدبو سے بھر چکا تھا، مگر بادشاہ نے دیہاتی کا دل نہ توڑا، اس کا پانی کو قبول کر کے مٹکے کو اشرافیوں سے بھر دیا۔ اللہ کی ذات سے یہی امید ہے کہ ہمارے اور اس کتاب کے پڑھنے والوں کے ساتھ وہ زیادہ نہیں تو کم از کم اس دیہاتی جیسا ہی معاملہ فرما دیں، تاکہ آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے۔ جب تک پانی کشتی کے چاروں طرف رہتا ہے اسے چلانے میں مدد کرتا ہے، لیکن جو ہی وہ کشتی کے اندر داخل ہو جائے اسے ڈبو دیتا ہے۔ اسی طرح جب مال ہمارے چاروں طرف ہوتا ہے وہ زندگی کشتی کو چلانے میں مدد دیتا ہے، لیکن جو ہی اس کی محبت دل کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو وہ دل کی کشتی کو ڈبو کر چھوڑتی ہے۔ بندوں سے تجھ کو امید خدا سے نا امید، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔